گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی آپ بتائیے. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کے علاوہ کوئی اور جسے کرتے ہوئے ڈر لگے. اور جی گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکے. گناہ کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، جس کو کرنے کے بعد تمہارا دل برا ہو کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. یعنی ظاہری طور پر گناہ، غلط کام کہ جسے کر کے تمہارا دل خوش نہ ہو. اور دوسری چیز، اگر تم چھپ کے کرو تو تمہارے اندر کا احساس کیا ہو کہ ہائے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ظاہری طور پر ہو تو اس کی کھٹک تمہیں محسوس ہو، اور چھپ کے کیا ہوا ہو تو آپ اس کے ظاہر ہونے یا کھلنے سے ڈرنے لگے یا ڈریں. یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. ٹھیک ہے، تو آپ اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیں گے. الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور جس کے کھلنے پر یا ظاہر ہونے پر تم خوف محسوس کرو، تمہیں ڈر لگے کہ یہ بات اوروں کو پتہ نہ چلے. اور ظاہری طور پر ہر وہ کام گناہ میں شامل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہ ہو. اور ہر وہ کام جو معروف طریقے سے ہٹا ہوا ہو وہ بھی ناپسندیدہ کاموں میں آتا ہے. اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی؟ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے نوٹس کس طرح لیں گے. سب سے پہلے تو پہلا سوال لکھیں گے کہ گناہ کیا ہے. ساری کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں، گناہ کیا ہے، گناہ کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے. 3 باتیں اس میں آئیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا ہے. پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو دل میں کھٹکے اور ڈر لگے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا کے کی جائے. اور پھر یہ کہ جو چیزیں معروف کے خلاف جا رہی ہوں. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچئے، میں آپ کے ساتھ جو بھی سیشن لیتی ہوں، جو کلاس ہوتی ہے، وہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا کہ میں آپ کو آ کے ایک زوردار تقریر کر کے چلی جاؤں. یہ سوچنے کی ایک دعوت ہوتی ہے. آپ سوچیں، اللہ نے آپ سب کو عقل دی، آپ سب ایک امتحان میں دنیا میں آنے کے بعد، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ سب کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے شعور کو جگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ لیکچرز یا یہ کلاسز. تو سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، گناہ کیوں کیے جاتے ہیں، گناہ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا سبب خواہش نفس. ٹھیک ہے، اور لا علمی کی وجہ سے غلط کام ہوتے ہیں، اور دنیا سے محبت، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. بعض گناہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بے حسی اور غفلت. اور دیکھیے، مال دولت کی ہرس جو ہے وہ حب دنیا میں آ گئی. لہٰذا کوئی ایسی چیز نہ بتائیے، سب سن رہے ہیں نا غور سے، کوئی ایسی چیز نہ بتائیے جو اب حب دنیا کے اندر آتی ہو، اس سے ہٹ کر کوئی چیز بتائیے. اور آخرت کی جزا سزا پر پوری طرح یقین نہ ہونا. اور تکبر، حب ذات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک جامع لفظ، پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں، یعنی ذاتی منفعت اور ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے حب ذات میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا، اور بری صحبت، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے تو بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو بری صحبت ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے یا وجہ ہوتی ہے. اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یعنی مایوسی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اور ماحول اور معاشرے کا خوف، اور انسانی تعلقات کی خرابی، یعنی غلط کار لوگوں کے پھر انسانوں سے بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بہرحال بنیادی اسباب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. زبیدہ، آپ ان سب اسباب کو دوبارہ دہرائیں اور چیک کریں لسٹ، کیا آپ سب نے ان سارے اسباب کو صحیح طور پر لکھ لیا ہے؟ گناہوں کے جو اسباب بتائے گئے ان میں خواہش نفس کی پیروی، لا علمی، دنیا سے محبت، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرنا، بے حسی یا غفلت، آخرت پر یقین نہ ہونا، حب ذات، اللہ سے کمزور تعلق، شیطان کا بہکاوا، بری صحبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا. ارادے کی کمزوری بھی لکھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لم نجد لہو عزما، کہ ارادے کی کمزوری ہو گئی تھی، اس میں عزم کی کمی ہو گئی تھی. کیونکہ جب ہم بعض اوقات ایک غلط کام نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا ہوتا ہے، ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ارادے کی کمزوری اس میں شامل ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے سارے اسباب ہیں، ان سب اسباب پہ ایک نظر ڈالیے
جب بھی ہم نے غلط کام کیا تو کیا انہی میں سے کوئی ایک سبب نہیں تھا؟ بعض اوقات لا علمی تھی، بعض اوقات غفلت، بے حسی، بعض اوقات انا پرستی یا حب ذات، بعض اوقات ارادے کی کمزوری. یہ ساری چیزیں ہیں نا ہم سب کے ساتھ. شیطان بھی ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. بعض اوقات ماحول اور صحبت، یہ ساری چیزیں ہم سے غلط کام کراتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم کھڑے ہیں نا، امیجن کریں اپنے آپ کو، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک تیر کی شکل دیں، یہ سارے تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، کتنی چاروں طرف سے جلغار ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ہے یا نہیں؟ پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو کوئی غلطی کرتی نہیں، یہ میرا تو کوئی قصور ہے، میں تو بہت پاک باز بیوی ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے؟ کون کہتا ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ کون اس بھول کا شکار ہے؟ کون اس غلط فہمی میں؟ اگر وہ کوئی ہے اس غلط فہمی میں جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے میں قصور کوئی نہیں ہے اور میں نے گناہ نہیں کبھی کیا یا میری غلطی کوئی نہیں، تو وہ کتنے بڑے دھوکے میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا دھوکے میں. کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہم صاف ہو جائیں؟ کیونکہ جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، جب تک آپ اعتراف نہ کریں کہ ہم میں غلطیاں ہیں، اس وقت تک یہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کہ آئے گناہوں کو دھونے والے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو آپ سیریسلی لیں گے بھی نہیں. پھر یہ تو علاج بتایا جائے گا نا آپ کو. یہ جو کچھ میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں اس کتاب میں سے، یہ دراصل کیا ہے؟ علاج ہے. تو علاج کس کا ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ خطرات میں ہے، بیماریوں کی زد میں ہے، اور پھر کچھ بیماریاں اس پہ اٹیک بھی کی ہوئی ہیں اور وہ ان کا شکار بھی ہو چکا ہے. تو اب ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ ان سے باہر نکلے. اگر باہر نہ نکلے تو گناہوں کے بوجھ، وزر اور اوزار، کیا یہ بوجھ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں؟ کیا نقصان ہے؟ اگر ہمارے اوپر گناہ لدے رہے کیا نقصان ہے؟ آپ کہیں گے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو اچھی بھلی کھا پی رہی ہوں، بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، دنیا میں سب کچھ کر رہی ہوں، مجھے کیا فکر ہے؟ کوئی مشکل کیا ہوگا؟ چلیے گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے جب گناہ ہم اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات لدے ہوئے اور ہم کو پتہ بھی نہیں کہ ہم گندے ہیں، میلے ہیں، احساس بھی نہ ہو. آخرت خراب ہوگی. اور کیا ہوگا؟ ایک گناہ سے اور گناہ نکلے گا. اگر کچھ گناہوں کی ہم نے جڑیں نہ کاٹی، ختم نہ کیے، تو وہ اور گناہوں کا سبب بن جائیں گے. اور کیا نقصان ہوتا ہے گناہ کا؟ احساس گناہ یا احساس زیاں بھی مٹ جائے گا، اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، دل شہ ہو جاتا ہے، اور نیکی کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے یا ایک شوق ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ضمیر پر بوجھ پڑ جاتا ہے، اور ضمیر کا بوجھ انسان کو لے ڈوبتا ہے. انسان کے لیے اداسی، پریشانی، ڈپریشن، خوف، اگر ہم گناہوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ سارا کچھ جمع ہو کے ہمارے اوپر کیا بن جائے گا؟ بوجھ ڈال دے گا، اور اس بوجھ کے تلے دب کے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، مایوسی اور غم کا اور خوف کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ مل جل کے ہماری شخصیت کو تباہ و برباد کر دے گا. دنیا میں بھی نقصان دہ ہے. یعنی گناہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں. اور دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے گناہوں سے انسان کو؟ دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملنے لگ جاتی ہے انسان کو. اور اس کے علاوہ انسان کا رزق بھی بعض اوقات کم ہو جاتا ہے. انسان کو ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے، لیکن اتنے میں انسان کو ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ خیر آتے آتے اس سے رک جاتی ہے. دنیا میں بھی خیر کے دروازے اس پہ بند ہونے لگتے ہیں. جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہم معاشرے میں ایک غلطی کو رواج دیتے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ہم پہ پڑنے لگتا ہے، ان کے ذمہ دار بھی ہم قرار دیے جائیں گے، آثار میں شمار ہونے لگتے ہیں وہ سب. نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر نیکی بوجھل لگنے لگتی، مایوسی آنے لگتی. انسان سوچتا ہے میں نے اتنا غلط کیا ہوا ہے تو اب مزید مجھے کیا فائدہ اچھے کام کرنے کا. بعض اوقات انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے انسان. بعض اوقات انسان انسانوں کے نزدیک بھی قابل نفرت بن جاتا ہے. بعض گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے حسد ہے، جیسے غیبت ہے. انسان نیک لوگوں سے بھی بھاگنے لگتا ہے، پھر نیکی کی مجلس سے بھاگنے لگتا ہے. نیک لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا انسان، یعنی اچھے لوگوں سے پھر وہ نگاہیں نہیں ملا سکتا، اس کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. شیطان ایسے لوگوں پہ مزید قابو پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے دوستوں پہ شیطان بھی قابو نہیں پا سکتا. بعض گناہوں کو جب انسان گناہ سمجھتا نہیں تو پھر توبہ بھی نہیں کر سکتا. انسان کے چہرے کا نور بھی چلا جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان کو اپنے آپ سے بھی خوف آنے لگتا ہے. قیامت کے دن یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے
جن کے ساتھ ہم نے غلط کام کیا ہوگا وہ لوگ بھی ہمارے خلاف بولیں گے، جن کی مجلس میں جن کے ساتھ مل کے ہم نے غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہمارا اعتماد نہیں رہتا اگر گناہ میں انسان دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کرے. بعض اوقات مایوسی کو پہنچ کے انسان خودکشی تک بھی پہنچ جاتا ہے جب اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ قتل کرتے ہیں تو قتل کر کے سب کو بعد میں خود کو بھی مار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات دلوں پہ مہر بھی لگ جاتی، دل بیمار ہو جاتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. چلیے اب اس بات کو دوہرا لیتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا اور پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ نے جو نوٹس بنائے ہیں وہ آپ نے صحیح بنائے ہیں یا کوئی چیز چھوڑ دی آپ نے. ہمارے اوپر گناہ لدے رہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ آخرت خراب ہوتی ہے، ایک گناہ سے دوسرا گناہ نکلتا ہے. قیامت کے دن ہمارے خلاف ہمارے اعضاء جن سے گناہ سرزد ہوئے وہ گواہی دیں گے. احساس گناہ مٹ جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان مزید خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ضمیر پر بوجھ پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں اداسی، پریشانی، غم، ڈپریشن بڑھتا ہے، مایوسی اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے. مثلاً رزق کم ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہم کو دیکھ کر غلطی کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی ہمارے آثار میں شامل ہو جاتے ہیں. نیکیوں میں دل نہیں لگتا، عمر کم ہوتی ہے، بعض گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جیسے حسد وغیرہ. نیکی کی مجلس سے بھاگنے لگتا ہے انسان. شیطان ایسے افراد پر مزید غلبہ حاصل کر لیتا ہے. بعض اوقات انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھنے پر توبہ بھی نہیں کرتا، چہرے کا نور چلا جاتا ہے، اپنے آپ سے خوف آنے لگتا ہے. بڑے گناہوں کے نتیجے میں بعض اوقات خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے. اور جو سب سے پہلے بات ہوئی تھی وہی سب سے آخر میں پھر دہراؤں گی کہ انسان کی آخرت سخت خطرے میں ہوتی ہے اور پھر وہاں تو پلٹنے کا بھی موقع نہیں، گناہ دھونے کا بھی موقع نہیں. تو ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنی غلطیوں کو پہلے پہچانیں، پھر اعتراف کریں، پھر توبہ کریں، پھر اصلاح کریں. ٹھیک ہے، کیا کیا کریں؟ پہچانیں کہاں کہاں غلط ہے ہم، ان کو مانیں یعنی اعتراف کریں، پھر کیا کریں؟ توبہ کریں اور پھر اصلاح کر لیں. سب سے پہلا کام سب سے مشکل ہے، غلطیوں کی پہچان اور پھر اعتراف. انتہائی مشکل کام ہے. انسان کو اپنی غلطیاں کیوں نہیں نظر آتی؟ انسان ہمیشہ دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، انسان ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے، تم نے میرے ساتھ یہ غلط کیا. جی، غلطیوں کی پہچان کرنا کہ غلطی ہے اور اس کو ماننا، اور خصوصاً اپنی غلطی کو ماننا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. عموماً جب کوئی شخص ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اس سے تعلق ہی کاٹ لیتے ہیں، پھر اعتراف نہیں کرتے. تو جب یہ پہلا عمل ہوتا ہی نہیں تو توبہ کہاں کی اور پھر اصلاح کہاں کی؟ اس طرح ہم گناہ کے بوجھ تلے لدے بھی رہتے ہیں، مزید ڈٹائی کا شکار ہوتے ہیں اور عذر گناہ بدتر از گناہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. عذر گناہ بدتر از گناہ، کلیریفیکیشنز دینے لگتے ہیں، صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں. یعنی عموماً کیا رویہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطی خود نظر نہیں آتی؟ اچھا، مین ہیڈنگ اس کی ڈال لیجئے، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے. پہلی وجہ یہ کہ ہمیں اپنی غلطی ہی نظر نہیں آتی، توبہ کس پہ کرنی ہے. اور اگر جو یہ کرتے بھی ہے نا ہم توبہ، تو یہ محض کیسی توبہ ہوتی ہے؟ بس ایسے ہی زبانی گردان ہوتی ہے توبہ کی، یا اللہ میری توبہ. کس پہ توبہ؟ کبھی سوچا کس گناہ پہ توبہ؟ پتہ ہی نہیں ہوتا، بس توبہ اس لیے کہ کہا گیا توبہ کرو تو ہم توبہ کر رہے ہیں. یہ تھوڑی توبہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غلطی نظر ہی نہیں آتی. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر کیوں نہیں آتی؟ وہی بات، حب ذات، اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، ہم تعویلیں پیش کر لیتے ہیں، عذر تلاش کر لیتے ہیں. لا علمی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن اس سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہمیں علم بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اپنے لیے ہم تعویلیں رکھتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندوں کو ان کی غلطیاں بتائیں گے اور بندے وہاں بھی یہی شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تعتذروا اليوم، مت معذرتیں کرو. معذرت کیا ہوتی ہے؟ او سوری، ہمیں نہیں پتا تھا، I didn't know, I shouldn't have done. اس وقت کنفیس کرنا، اپنی غلطی کو ماننا، ایکنالج کرنا، فائدہ ہی کچھ نہیں، کیونکہ دنیا میں ہم نے یہ کیا ہی نہیں. عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے ہم سننا نہیں چاہتے، بس چپ رہو. یا یہ کہ فوراً عذر بہانے، فوراً صفائیاں، فوراً کلیریفیکیشن، فوراً دوسرا پہ الغار. نہیں، یہ اس کا قصور ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، میں نے یہ کیا ہی نہیں. اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اپنے خیال کے مطابق، اور اصل کانٹیکسٹ میں چیز کو رکھ کے نہ دیکھنا، اپنی ہی دنیا میں رہنا اور اپنی ہی سوچوں اور اپنے خیالات سے اپنے آپ کو صحیح سمجھنا. تعویلیں پیش کرنا، عذر بہانے کرنا، اس کا سبب یہ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خوش فہمی کا شکار رہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی.
اور لوگوں کی تعریفوں سے اور زیادہ بگڑ جانا. دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں پہ فوراً ڈالتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. اپنا ایک الگ میزان بنایا ہوا ہم نے، اپنے آپ کو اپنے میزان پہ پرکھتے ہیں. وہی عذر بہانے کے دوسرے کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا، کیا ہوا؟ سب تو یہی کر رہے ہیں. دوسروں کی غلطیوں کو عذر بنا لینا یا دوسروں کی غلطیوں کا سہارا لے لینا کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا، پھر کیا ہوا؟ ہم بھی کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم غلطی مانتے نہیں، اصلاح کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو پھر ہمیں اپنی اس بات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطی کو دیکھنا شروع کر دیں، اور اس کے لیے آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کیا دعا مانگیں گے؟ اللہ میری غلطیاں لوگوں کو نہیں مجھے دکھا، میری غلطیاں مجھے دکھا، مجھے ان کا احساس دلا، اور مجھے ان کو ایکسپٹ کرنے کی اور ان کو مان لینے کی توفیق دے، اور پھر میں ان کی اصلاح کر سکوں. اور یاد رکھیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خود لچڑے ہوئے ہیں تو ہم دوسروں کی صفائی کا کیا پروگرام بنا رہے ہیں؟ اگر ہمارا اپنا گھر گندا تو گلی بازار کیسے صاف ہوں گی کہ نہیں؟ مثلاً ایک شخص خود گندے کپڑے پہن کے اسٹیج پہ آ کھڑا اور کہے لوگوں میں آج آپ کو صفائی پہ درس دینے لگا ہوں، آپ سب نہا دھو کے آیا کرو، کتنے لوگ اس کا سبق سنیں گے؟ ہماری تبلیغ کیوں نہیں مؤثر ہوتی؟ اس لیے کہ جو کام ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، وہ اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اوروں کے لیے ہے. یا تو پھر ہمارے اندر اتنی بے حسی ہے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کہ کل قیامت آنی ہے، کوئی پوچھ ہونی ہے، کوئی پکڑائی ہونی ہے. نہیں ہے نا؟ اگر پتا چل جائے کہ اس پہ پکڑ ہے، اس پہ پوچھ ہے، اس پہ سزا ہے، پھر دیکھیں کیسے باز آتے ہیں. ہم کہتے نہیں اس پہ کوئی نہیں ہے، اور چیزوں پہ ہوگی، اور میری تو ویسے بھی نہیں ہونی، میں تو بری ذمہ ہوں ان سب چیزوں سے، ان سے اوپر میں تو اللہ کا بہت لاڈلا ہوں. جیسے یہود کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہماری کوئی پکڑ نہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. ایسی سی تعویلیں شیطان کرواتا ہے کہ انسان اپنی غلطی مانتا ہی نہیں. حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، البر حسن الخلق، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹک جائے اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا. اب یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر سے نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی ہمت ہی نہیں رہتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک طالوت نامی بادشاہ کافر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے نکلا، اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر تھا. سفر کی طوالت نے تھکا دیا، پیاس بھی ستانے لگی، راستے میں ایک نہر پڑتی تھی. طالوت نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. ترجمہ آتا ہے سب کو؟ اب تو آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا کہ 3 پارے ہو گئے. اب کیا ہے کہ اس نہر سے اللہ تعالیٰ نے ایک چلو پانی پینے کی اجازت دی تھی، مٹھی بھر. آپ کو پتا ہے کہ لیٹسٹ ایک ڈائٹ آئی ہے، کسی نے کل پرسوں میں سے ذکر کیا کہ جو چیز بھی کھائے انسان وہ اپنی مٹھی بھر کھائے بس. یعنی اگر آپ دوپہر کے کھانے میں بیٹھے ہیں، چاول کھا رہے ہیں تو مٹھی بھر چاول ہو، مٹھی بھر سیلڈ ہو، یعنی ایک مٹھی میں جو کچھ آتا ہے تو اگر آپ وہ لیں گے تو آپ بیمار نہیں پڑیں گے، کچھ بھی کھا لیں. پھر ابھی میں نے آیت پڑھی ہے تو مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ یہ مٹھی بھر کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتنی اجازت دی کہ بس ایک چلو پانی پی سکتے ہو، زیادہ نہیں پی سکتے. اب اتنی سخت پیاس لگی اور ایک چلو پانی پیا جائے. اب کیا ہوا، بہت سارے لوگوں نے جب اس نہر پہ پہنچے تو کیا کیا، خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، سوائے چند آدمیوں کے. باقی سب اکثریت کیا تھی، انہوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور اللہ کی نافرمانی کی. اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوا، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ. کہنے لگے آج تو ہم جالوت کے لشکر سے بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ہمت ہی نہیں، ہم تھک گئے، آج ہم نہیں کر سکتے، پھر لڑیں گے کبھی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ خود کہہ کے لائے تھے کہ بادشاہ مقرر کریں کہ ہم دشمنوں سے لڑ کے اپنے علاقے کو واپس لیں، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا. پھر جب وہ طالوت کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لیے گئے، رستے میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا، اتنی بڑی نہر، ٹھنڈا پانی اور سخت پیاس، اور کہا نہیں بس ایک چلو پانی پی لو اور آگے چلو. چلو نہیں ہم پی سکتے، ہم تو زیادہ پیئیں گے. اب جنہوں نے بھی زیادہ پیا تو کیا ہوا، وہ بیٹھ گئے، اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے. اور اس جہاد میں کون حصہ لے سکے، جنہوں نے بس صرف چلو پر پانی پیا تھا. حالانکہ پانی حلال چیز ہے. تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر
کسی خاص موقع پر کسی ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی امیر لشکر یا کسی خاص طریقے سے کوئی پابندی اپنے، مثلا آپ اسٹوڈینٹس کے اوپر کئی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں کہ کلاس میں نہیں کھائیں یا اور اسی قسم کی، حالانکہ کھانا کیا حلال ہے آپ کے پاس، تو وہ کیوں روکا جاتا ہے؟ کسی خاص وجہ سے. تو ان کو بھی روکا گیا تھا کہ پھر لڑ نہیں سکیں گے، تو ہوا وہی، ان سے نیکی کی توفیق چھن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے لیے پڑھی کبھی کہ یہ اگر ہماری سرکشی ہے تو ہمیں بھی یہ سزا ہو سکتی ہے؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں یہ؟ کبھی اس کو آپ ریلیٹ کیا اپنے ساتھ؟ نیور. ہم کہتے ہیں نہیں یہ اوروں کے لیے، ہم تو سرکش نہیں. اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اپنی خواہش پہ کنٹرول کر لیا. تو اصل کیا ہے؟ خواہش نفس پر کنٹرول کرنا، کیونکہ نفس ہی سارے شر کا منبع ہے، وہی سے ساری خرابیاں ہوتی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن اپنے نفس کو مارنا اور اپنی غلطی کو ماننا اور خود کو قصوروار کہنا، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جب ان کی ذات پہ کوئی زد پڑتی ہے تو سارے دعوے زمین بوس ہو جاتے ہیں. جب بھی ہمارے نفس پہ کوئی زد پڑتی ہے، نفس پہ زد کیا ہوتی ہے؟ مثلا کسی نے آپ کو کہا کہ آپ غلط ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نفس پہ زد پڑتی ہے، مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ سن کر کے انہیں کوئی کہے کہ تم غلط ہو اور پھر وہ اس کو برداشت کر جائیں اور پھر بھی وہ اسی درجے کی اس شخص کی قدردانی کرے جو اس سے پہلے کرتے تھے. تو سب سے بڑی مشکل خود ہمارا اپنا نفس ہے. یعنی جب کوئی چیز ہماری ذات کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنی ذات کے معاملے میں ہم انتہائی سینسیٹیو ہیں، دوسروں کے معاملے میں انتہائی بے حس ہیں. دوسروں پہ کیا گزرتی ہے، دوسروں کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. سب سے زیادہ مشکل چیز کیا لگتی ہے کہ کوئی ہم پہ تنقید کرے، کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تم غلطی سے باز آ جاؤ. یہ نہیں ہم مان سکتے. ہم فوراً برہم ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، اس شخص سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اس شخص سے تعلق ہی کاٹ لیتے ہیں، اس سے نظریں نہیں ملاتے ہیں، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. جو کبھی بھول کے یہ کہہ بیٹھے کہ تم نے غلطی کی. حالانکہ میں سمجھتی ہوں ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو اپنے تعلق کو داؤ پہ لگا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم غلط ہو. دوا کڑوی ہوتی ہے نا، لیکن دوا کے بغیر تو پھر بیماری کی اصلاح نہیں ہوتی. انجیکشن، آپریشن سب مشکل ہوتا ہے. مثلا آپ کے دانت میں درد ہے، دانت اندر سے کھایا ہوا، ڈاکٹر کہتا ہے نکلوا دو، تو زیادہ نکلوانے میں درد تو ہوگی کہ نہیں، لیکن وہ کس لیے چاہتا ہے؟ اس کو آپ کا دانت لے کے کہیں بیچنا کہ وہ چاہتا ہے آپ کے منہ سے نکلا اور اس کے خزانے میں چلا جائے؟ یہ تو نہیں، وہ تو آپ کے فائدے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کو پھر اس تکلیف سے گزرنا، اور اگر آپ نہیں گزرتے تو لے کے بیٹھے رہے دانت کا درد. اسی طرح گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے دانت درد سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اگر کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ چھوڑ دو، اپنی زندگی سے عادت نکال دو، تو ہم اس شخص سے خفا ہو کے اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں تو نقصان کس کا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں. ایسے سب چاہنے والوں کا صرف ایک ٹیسٹ لے لیں، صرف ایک ٹیسٹ. کیا بھلا؟ اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ کی صرف ایک حدیث پر عمل کر کے دکھائیں مجھے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے بغض کیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور جس نے اللہ کے لیے کسی سے کچھ روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. پھر آپ اس کے بعد بتائیں کہ آپ کو چاہنے والے کتنے باقی رہے. ایمان کی تکمیل کو آسان کام نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کو آسان کام نہیں ہے. آپ اکثر دیکھیں گے دوسرے لوگ آپ سے صرف اس وقت تک محبت کرتے ہیں جب آپ ان کے اچھے اور برے اور سچے اور جھوٹے اور غلط اور صحیح سب کو صحیح کہیں. جس دن آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی غلطی ہے اس دن غائب ہو جائیں گے، سب محبت کے دعوے جھوٹے ہو جائیں گے. آزما کے دیکھ لیں. تو جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر لیا پھر وہ اللہ کی رحمت سے باہر نکل گیا. اللہ نے اس کو لوگوں کے حوالے کر دیا، تو لوگ چاہیں تو اس کو ذلیل و خوار کریں، جیسے چاہیں اس سے معاملہ کریں. اب دیکھیں کہ غلطیاں صرف انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن اس کے باوجود آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرنے لگے
کہ آپ کے پاؤں سوج گئے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور کیا ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کبھی کوئی نفل پڑھتے ہیں، کبھی کوئی لمبا قیام کرتے ہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام جم کے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں شکر گزار ہونا تو اگلا مرحلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. اکثر لوگ تو شکوہ ہی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، سب کچھ پا کے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وائے می پکارتے رہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل کیوں آئی اور میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان اس وقت تک شکر گزار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر حال میں اللہ سے راضی نہ ہو. اور شکر گزاری کا مرحلہ تو اس وقت آئے گا نا جب ہم پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور معافی مانگیں گے. ایک حدیث سناؤں گی، حدیث شفاعت. حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے. چنانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم کے پاس جانا چاہیے علیہ السلام. لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں. ابو البشر کا کیا معنی ہے؟ انسانوں کے باپ. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنی آدم، آدم کے بچے. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. کیوں ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ حساب کتاب قائم نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب نہیں شروع ہوگا. لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ ہم ٹکانے لگے. کیسا دن ہوگا وہ، کتنا مشکل اور کتنا کٹھن دن ہوگا. ابھی اسی لیے میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں. قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آ گیا، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو رب کے حضور سفارش کرے کہ حساب قائم ہو. یہ لفظ یہاں نہیں لکھے ہوئے لیکن مراد اس سے یہی ہے. تو وہ آ کے حضرت آدم سے کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، کس حال کو پہنچ چکے ہیں. حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے. تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کہہ سکتا، میں تو اس غلطی پہ شرمندہ ہوں. حالانکہ اس غلطی کا کیا ہوا تھا؟ معاف کر دیا تھا، لیکن چونکہ وہ سامنے تو ہوگی نا، یاد تو ہوگی. ہم اتنے نڈر ہو کے غلطیاں پہ غلطیاں کیے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. کون سا کسی نے پوچھنا ہے، کون سا کسی کو حساب دینا ہے. منع کیا تو کیا ہوا، پھر توبہ کر لیں گے. وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح، آپ اہل زمین کی طرف سے سب سے پہلے رسول تھے. حضرت آدم تو آسمان سے آئے تھے نا، تو اہل زمین کی طرف سے آپ پہلے رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، عبدن شکورا. سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہوگا. اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا. میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اس لیے آج تو مجھے بس اپنی جان کی فکر ہے. تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا. میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اور وہ بھی توریہ کی شکل میں تھے، صریح جھوٹ نہیں تھے. اور ہمارے جھوٹ کتنے؟ تو حشر کے میدان میں کہاں کھڑے ہوں گے اور کیسے بے فکر ہوں گے؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم کتنا سوچ کے بولتے ہیں اور کتنا بے سوچے بولے چلے جاتے ہیں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پہ فضیلت دی، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد اتنا غصے میں آئے گا. دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا،
جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ کیا وہ قتل جان بوجھ کے کیا تھا؟ تو خطا تھا، مارنے کے لیے نہیں کیا تھا، ایسے ہی ہاتھ مارا تھا اور وہ مر گیا شخص، لیکن بہرحال ایک شخص تو مر گیا تھا نا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور کلمت اللہ ہیں جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اللہ کی روح ہیں۔ آپ نے بچپن میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی، آج ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں آیا، نہ اس کے بعد اس قدر غصے میں آئے گا۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ نفسی نفسی، ہر شخص یہی پکار رہا ہوگا، میرا نفس، میرا کیا بنے گا۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوگی اب میرے بچوں کا کیا بنے گا اور میرے شوہر کا کیا بنے گا اور میرے والدین کا کیا بنے گا۔ اس کو کیا فکر ہوگی؟ میرا کیا بنے گا۔ نفسی نفسی فیأتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه فانطلق فآتی تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع۔ پھر سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، چنانچہ میں چل پڑوں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈالیں گے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے اللہ ہی کے دیے ہوئے کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت پھر آپ درخواست کریں گے کہ یا رب حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام کس لیے ملا؟ کیونکہ آپ کتنی دیر کھڑے رہتے تھے، آپ کے قدم سوج جاتے تھے،